جاتے ہیں. ہمیں یہ کیس اس طرح تیار کرنا پڑتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ تک ہماری جو ججمنٹ ہمارے جو فیور میں آئے وہ برقرار رہے، تاکہ ہمیں دلی خوشی محسوس ہو کہ ہم نے کسی کو مستقل طور پر حق دلا دیا ہے. شکیل صاحب، کسی بھی کیس کو دیکھنے کے لیے، کیس لڑنے کے لیے اسٹڈی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو جو بھی کیس آپ لیتے ہیں اس کی پہلے آپ اسٹڈی کرتے ہیں؟ بالکل میں اسٹڈی کرتا ہوں، اور بلکہ میں کافی وقت لگا دیتا ہوں اس کی تیاری میں. میں جلدی میں دائری نہیں کرتا، اس کو سوچ سمجھ کر دائر کرتا ہوں، اور اس کے نکات، قانونی نکات کے مطابق اس کی دائری کرتا ہوں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو. اگر کوئی بندہ ایگریوڈ آتا ہے، کوئی پریشان آتا ہے جس کی حق تلفی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا، اس کو میں پہلے بنیادی طور پر دیکھ کر ان کے مسائل کے حل کے مطابق، وہی پوائنٹ کے مطابق میں اپنی پلیڈنگ جو ہے میں خود لکھتا ہوں اور خود ڈرافٹ کرتا ہوں. ٹھیک. اچھا سر، لیاقت پور بار میں کتنا ممبر ہیں اور کتنا لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا. جب میں بار میں انٹر ہوا تھا تو اس وقت 100 کے قریب کل ممبر تھے. آج جو ہے 415 کے قریب ممبر ہیں، اور اس میں تقریباً 50% جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا ریگولر پریکٹس کر رہے ہیں اور اپنے چیمبر کو جو ہے وقت دے رہے ہیں. شکیل صاحب، ایک اچھا وکیل بننے کے لیے کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو معاشرے میں انصاف فراہم کر سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک وکیل کو اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ اپنے پیشے سے مخلص ہونا چاہیے، ایماندار اور مخلص ہونا چاہیے، اور کسی کو ذلیل و خوار کرنے سے بچانا چاہیے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر سابقہ ادوار میں فائلیں دیکھی جائیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے، کوئی اپنی بہن کو محروم کا حق سے، اس کی اراضی کے حق سے محروم کرتا ہے، کوئی والدہ کو محروم کرتا ہے، کوئی کسی جائیداد پر ناجائز قبضہ رکھتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے نا، جو کسی کی جائیداد پر اگر کوئی بھی وہ پرافٹ وصول کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہمارا معاشرہ، اسلام یہی کہتا ہے جس کا کوئی شرعی حق بنتا ہے اس کو ضرور ملنا چاہیے، اس کی جھاڑ پیداوار بھی ان کو ملنی چاہیے. یہ میرا ماٹو ہے کہ ہم وکیل بن کر حقوق کا تحفظ کرنا ہمارا بنیادی جو ہے نا وہ مقصد ہے. جی، بہت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا سر، اس میں ایک آیات بھی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کارساز کا رتبہ بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ڈالی ہے، تاکہ کیونکہ ہمیں جو کام دیا گیا ہے، ہمیں اپنے پیشے سے مخلص ہو کر ایمانداری اور لگن اور شوق کے ساتھ ان کو پورا کرنا ضروری ہے. شکیل صاحب، آخر میں لیاقت پور کی عوام کو، سننے والوں کو، وکلا کو اور عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے وکلا برادری کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ وہ اپنے کیس کو محنت اور لگن سے اس کو جو انجام تک پہنچائیں، اور اپنے پیشے کے ساتھ مذاق نہ کریں. یہ ہمارا پیشہ جو ہے یہ ایک بہت عظیم پیشہ ہے. اگر جو اس کو سمجھتا ہے، اس کی روح کو سمجھتا ہے، تو پرانے زمانے میں ہم ایک گاؤن پہنتے تھے اور گاؤن کے پیچھے ایک جیب لگی ہوتی تھی. وہ اس وقت میں یہ بادشاہوں کا پیشہ تھا. وکالت جو تھا بادشاہوں کا پیشہ تھا، اور وہ بڑی بڑی کورٹوں میں جا کر کیس لڑتے تھے. وہ فیس نہیں مانگتے تھے، وہ کوئی اس پہ جو ہے نا کوئی اپنے آمدنی انکم وغیرہ کے نہیں اس کو طلب کرتے تھے. جب وہ کیس لڑ کر جاتے تو وہ پیچھے سے ان کے موکل جو تھے ہیں ان کی جیب میں وہ پیسے ڈال دیتے تھے. ان کو پتہ ہی نہ ہوتا تھا یہ کتنے پیسے ہیں. یہ ہمارا جو ہے وکالت کی تاریخ جو یہ بتا رہی ہے. اب تو ہم نے اس کو بس اپنے کاروبار بنا لیا ہے، لیکن کاروبار نہیں بنانا چاہیے. ہمیں اپنے ہی پیشے کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پیشہ کہاں اجازت دیتا ہے اور کس قسم کی اجازت دیتا ہے، اسی کے مطابق ہی عمل درآمد کرنا چاہیے. جی بالکل. شکیل صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا، آپ کی رائے لی، بہت شکریہ آپ کا. جی، تو بہت سامنے کا نام آپ نے پروگرام سنا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.